وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ، اللہ کہتے ہیں یہ تو سیدھے راستہ ہے، لیکن کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جو اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں۔ لہو الحدیث وہ باتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت، بیکار باتیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں، یعنی قرآن کے بدلے میں یا اللہ کے راستے کے بدلے میں۔ نضر ابن حارث جو تھا یہ کافر تھا، یہ فارس جایا کرتا تھا تجارت کے لیے۔ تو جب یہ وہاں جاتا تو فارس میں جو بادشاہ لوگ تھے ان کے محلوں میں بھی جانا ہوتا، اور وہاں اہل فارس سے اپنے بادشاہوں کے اور اپنے بہادر لوگوں کے قصے کہانیاں سن کے آتا، اور وہاں سے ایک ناچنے والی باندی بھی لے آیا۔ تو لا کے نا صحابہ کو جو بھی عرب لوگ تھے مکہ میں، ان لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو موسیٰ کے، قوم عاد، قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، چھوڑو ان واقعات کو، میں تمہیں تاریخی قصے سناتا ہوں۔ تو وہ قصے بیٹھ کے سناتا، رستم جو پہلے زمانے میں جو پہلوان گزرے تھے وہ فارس میں، رستم ٹائپ کے، اور ان کی قصے کہانیاں شروع کر دیتا، لوگ اس میں دلچسپی لینے لگتے۔ دوسرا اس نے ایک ناچنے والی باندی رکھی ہوئی تھی جو گانے سنایا کرتی تھی، تو لوگوں سے کہتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہو، ادھر آؤ۔ وہ باندی ناچتی تھی اور ان کو گانے سنایا کرتی تھی، تو لوگ پھر اس میں دلچسپی لینے لگے۔ تو ان سب چیزوں کو قرآن نے لہو الحدیث کہا، کہ اتنی اچھی بات کو چھوڑ کر تم ایک لہو الحدیث، گانے بجانے اور ان باندیوں میں اور موسیقی میں دلچسپی ہو۔ موسیقی کے آلات بھی اس میں داخل ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہو الحدیث کی جو تشریح کی ہے وہ گانا بجانا، موسیقی کے آلات، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک چیز اس آیت کا مصداق نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے اور غفلت کا ذریعہ بنے، جو آپ کو قرآن و سنت سے دور کر دے، اس میں ڈرامے، فلمیں اور سارا دن جو میچز دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، سارا دن تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی آیت سے علماء نے موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ موسیقی بھی جو لوگ گانے بجانوں میں لگتے ہیں ان کو پھر قرآن سے دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہر وقت ہیڈ فون لگا کے، ہینڈ فری لگا کے ناچتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں۔ یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اگر اس سے ہم گانے بجانے کو حرام قرار دیں تو یہاں تو وہ گانا بجانا مراد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، تو وہ موسیقی اور وہ گانے بجانے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے تو وہ تو جائز ہونے چاہیے۔ تو خوب سمجھ لیں، گانے بجانے یا موسیقی جو ہے نا اس کا ناجائز ہونا صرف اس آیت سے ثابت نہیں ہے، اس پہ دوسرے دلائل بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا بھی داعیہ اور سبب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ چیز نہ ہو، اس کا مطلب وہاں شریعت میں ممانعت ہے۔ دنیا کی ہر قوم میں موسیقی رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس سے کوئی ایک بانسری تک کا ہمیں ثبوت مل جائے، ایک باجے تک کا ہمیں ثبوت مل جائے۔ اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی۔ اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں۔ عرب میں تصویروں کا بڑا رواج تھا، بتوں کی تصویریں بناتے، پہاڑوں کو تراش کے مجسمے بنایا کرتے تھے۔ اب فرض کریں ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں، پھر بھی اتنا ہمارے لیے کافی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو، اس کے باوجود صحابہ نے نبی کی تصویر نہیں بنائی، نہ تابعین نے کسی صحابی کی تصویر بنائی، حالانکہ وہ تصویروں کا فن تو عروج پر تھا اس زمانے میں۔ تو یہ نہ بنانا اس کی علامت ہے کہ بھئی ان کو روکا گیا ہے اس عمل سے، یہ اس کی علامت ہے، یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ ممانعت تھی، تبھی تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ کام۔ تو جو لوگ آج موسیقی کو حلال قرار دے رہے ہیں نا، اس کے دلائل تراش رہے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں ان احادیث میں جن میں موسیقی کو حرام قرار دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی میں، قرب قیامت میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں لائیں گے اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفل ہوگی، موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو